نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عز وجل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البر والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ دو زبردست بیانات بھی ہو چکے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچے چائے تقسیم بھی کر رہے ہیں۔ نظام کو روک دیں، اس لیے کہ اس وقت ملک چاہ اور چاہ والے سے بہت پریشان ہے۔ بہت پریشان ہے۔ چاہ والا آتا ہے تو ملک پریشان ہوتا ہے، چائے آتی ہے تو محفل پریشان ہوتی ہے۔ لمبا بیان نہیں ہوگا، آج کا جلسہ اس مقصد کے تحت منعقد ہے، اس پر دو چار باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تفصیلی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ 24 تاریخ بروز اتوار شہر بنگلور قدوس صاحب عیدگاہ میں اکابر کی زبانی ہم تمام کے سامنے آ جائیں گے۔ بولو انشاءاللہ بولو۔ اس وقت ساری دنیا چاہتی ہے اسلام بدل جائے، قرآن بدل جائے، شریعت بدل جائے۔ اس پر ایک دو چار اشعار سماعت فرما دیں۔ پڑھوں کی نکو؟ تمہیں نکو بولے تو بھی پڑھو۔
بدلے گا نہ بدلا ہے، بے شک بولو، کیا بولنا ہو کسی کو، بدلے گا نہ بدلا ہے۔ دلی تک پہنچانا یہ شعر ہم لوگ منڈیا کے میدان سے، اور آپ لوگ بھی ادھر آگے تو اچھا رہیں گے، اتنا پلٹ کو دیکھیں تو گردن میں درد ہوگا۔ آ جائیے قریب آئیے۔ بدلے گا نہ بدلا ہے، جب جو بولا وہ نہیں بولے 12 بجے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ بدلے گا نہ بدلا ہے، قانون شریعت کا ہر دور میں پختہ ہے، ہر دور میں پختہ ہے، قانون شریعت کا بدلے گا نہ بدلا ہے۔ یہ شعر بطور خاص ترمیم کوئی ہرگز، ترمیم کوئی ہرگز منظور نہیں ہم کو، ایمان ہمارا ہے، قانون شریعت کا ایمان ہمارا ہے، قانون شریعت کا بدلے گا نہ بدلا ہے۔ ناپاک ارادے سے ناکام صدا ہوں گے، ناپاک ارادے سے ناکام صدا ہوں گے، ہر حال میں تازہ ہے۔ 1450 سال گزر کے بڑھو بدلنا چاہیے بھگوان، ہر حال میں تازہ ہے، قانون شریعت کا ہر حال میں تازہ ہے، قانون شریعت کا بدلے گا نہ بدلا ہے، قانون شریعت کا ہر دور میں پختہ ہے، قانون شریعت کا بدلے گا نہ بدلا ہے۔ اور ایک مرتبہ وہ شریف کر گئے۔ میں نے حمد صلاۃ میں مشہور قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، اس میں سے ایک آیت تو بہت ہی مشہور جو جلسے میں دستار بندی کے اجلاس میں قرآن کی عظمت پر پڑھی جاتی ہے۔
غور سے سنے ہوں گے آپ، سنے کہ نہیں سنے؟ کہ میں بھی پریشان رہی حضرت یہ آیت یہاں پہ کیوں پڑھے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہاں کی پڑھنے کی آیت نہ تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کے موقع پر مولانا یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں بول کر ذہن میں بات آئی رہنگی، آئی نہیں آئی؟ ارے موڑی تھی بھی ہلا رہا ہے، آئی کہ تو آئی بولو، نہیں کہ تو نہیں بولو، نہیں آئی۔ اتنا غور و فکر کرنے کا دماغ ہمارے پاس کہاں ہے؟ مجھے گھوگو کچیا حضرت کبھی سیرت کے ایسا ہوا تو قُلْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللہ کی آیت پڑھتے ہیں، دوسری آیت نہیں کہ حضرت قرآن میں حضور کی سیرت پڑھ گیا۔ اب اسے میں تحقیقی جواب دیا، تو نے سمجھتا نہیں، میں بولا تیرا نکاح ہوا کیا باپ؟ ہوگا تمہارے بابا کا ہوا کیا باپ؟ کیا حضرت بات کر رہے؟ بابا کا بھی ہوا، دادا کا ہوا کیا؟ دادا کا بھی ہوا۔ کتنے بھائیاں کتنے بھانا ہوا تمہیں؟ اتنے بھانا اتنے بھائیاں، ہوا کیا نکاح ہوا؟ تو جب بھی نکاح ہوتا وہی تو آیتیں پڑھتے ہیں۔ کبھی محفل نکاح میں پوچھے کیا بابا کا نکاح ہوا تو بھی یہ آیتیں پڑھے، میرا نکاح ہوا تو بھی یہ آیتیں پڑھے، بھیا کا نکاح ہوا تو بھی یہ آیتیں پڑھے، آپا کا نکاح ہوا تو بھی یہ آیتیں پڑھے۔ قرآن میں اتنے سے آیتیں ہی پڑھ کر کبھی بھی پوچھے کرتے بھی نہیں۔ قرآن ایک سمندر ہے اور قرآن کے اندر ہر آیت ایک سمندر ہے۔ قرآن ایک سمندر ہے تو قرآن کی ہر آیت ایک سمندر ہے۔ میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا جو عام طور پر جلسوں میں پڑھی جاتی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ پوری تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ؟ اور ایک ترجمہ سنو، ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا۔ تاکیدات جمع ہوتے ہیں تو ترجمہ ایسا بنتا ہے، کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں اسٹیج میں بھی اور سامعین میں بھی، بڑی احتیاط کے ساتھ سبق پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں گے، ترجمہ مکمل نہیں، بیچ میں ہی لے کر آنا ہی۔ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ کی قسم یہ بات ثابت ہے ساری دنیا میں کہ دنیا کی جتنی مقدس کتابیں ہیں ان میں سے اگر کوئی کتاب ہزاروں سال سے سلامت ہے تو اس کا نام قرآن مجید ہے۔ 10 سال پہلے کا قرآن اٹھاؤ سلامت ملے گا، 100 سال پہلے کا قرآن اٹھاؤ سلامت ملے گا، 500 سال پہلے کا قرآن اٹھاؤ اور اب کے قرآن پاک کو بازو بازو رکھ کر دیکھو، پاروں میں فرق آنا تو دور کی بات کہ صورتوں میں فرق آنا تو دور کی بات، آیات میں فرق آنا تو دور کی بات، الفاظ میں فرق آنا تو دور کی بات، سب کہہ دو سبحان اللہ کہ ایک زبر میں فرق نہیں آئے گا۔ ایک زبر میں 500 سال پہلے کا قرآن اٹھاؤ اور اب کا قرآن بازو رکھو، ایک زبر میں فرق نہیں۔ چلو اور آگے، قرآن کے نازل ہو کر اس پر 1000 سال بھی گزر چکے ہیں، 1000 سال پہلے کا قرآن اٹھاؤ اور اب کے قرآن پاک کو بازو رکھو، تب بھی ایک زبر میں فرق نہیں آئے گا۔ ترکی کے میوزیم میں حضرت عثمان غنی کے دور میں لکھا ہوا قرآن پاک موجود ہے،
علماء کرام کو پوچھیں اس قرآن کو بھی اٹھاؤ اور اب کے پرنٹ قرآن پاک کو بھی اٹھاؤ اور بازو بازو رکھو. یہ ذرا بچوں کو خاموش کرو. اب کے قرآن پاک کو بھی بازو رکھو. یہی ہے، ایک زبر میں فرق نہیں آئے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ آئی. کیوں فرق نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت اولیاء نہیں کرتے، اصفیاء نہیں کرتے، اتقیاء نہیں کرتے، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بلکہ اس کتاب اور کلام کی حفاظت ڈائریکٹ اللہ نے کیا. پوری توجہ سے سننا نوجوانوں. حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم اور حضرت قبلہ دامت برکاتہم کے باتوں کے بعد اس حدیث کی بات بھی تھوڑی بہت پوری توجہ سے سنو. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مولانا، آج علماء کی بات ہماری قوم نہیں سنتی لیکن دشمن سن رہا ہے. دشمن سن رہا ہے. ابھی مولانا کو ایک فون آیا، پولیس بھی ریکارڈ کر رہی ہے. کہتے بھائی بولا ذرا پہلے معلوم ہوتا میں بھی میک اپ کر لگواتا ہوں. ذرا فیرن لولی پاؤڈر ویڈر لگا ریکارڈ کری تو کری بابا. ہمارے بیانوں میں امن ملے گا، ہمارے بیانوں میں پیار ملے گا، ہمارے بیانوں میں اتحاد ملے گا، ہمارے بیانوں میں اتفاق ملے گا، ہمارے بیانوں میں ملک کی ترقی کا پیغام ملے گا. تمہیں ریکارڈ کرے تو بھی ہمیں ووٹ بولتے سو، تمہیں ریکارڈ نہیں کرے تو بھی ہمیں ووٹ بولتے سو. بلکہ ہمیں چاہتے ہیں کیا؟ ریکارڈ کرو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. کیا حضرت؟ ریکارڈ کرو. تمہیں پہلے سنو، منڈیا کے اضلاع کے ذمہ داران اور نوجوانوں، آپ پہلے سنو. آپ 1450 سال سے اللہ کی کتاب سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے سنو، نقطہ سنو. نماز کا حکم قرآن میں، روزے کا حکم قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، حج کا حکم قرآن میں، عقائد قرآن میں، عبادات قرآن میں، معاملات قرآن میں، معاشرت قرآن میں، تجارت قرآن میں، حکومت قرآن میں، نکاح قرآن میں، طلاق قرآن میں، پرورش قرآن میں. قرآن میں سب کچھ ہے. پہلے سننا اور یاد رکھنا، جب قرآن بدلا نہیں تو قرآن کے احکامات کہاں بدلیں گے؟ ادھر مکیا مانا پیسے یہ پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا تھا. فکر کرو لوگوں، اس زمین نے ایسی حکومتوں کو دیکھا ہے، اچھے راجا مہاراجاؤں کے ساتھ، بادشاہ اور شہنشاہوں کے ساتھ اس دھرتی نے فرعونوں کو بھی دیکھا ہے، نمرودوں کو بھی دیکھا ہے، شدادوں کو بھی دیکھا ہے. کوشش کرنا ہمارا کام، محنت کرنا ہمارا کام، فکر کرنا ہمارا کام، متحد ہونا ہمارا کام، متفق ہونا ہمارا کام، وقت آنے پر قربانیاں دینا ہمارا کام، شہادتیں پیش کرنا ہمارا کام ہے. لیکن یہ ٹینشن نکال دو کہ کوئی قانون ہماری
شریعت کا نہ ختم ہوگا نہ بدلے گا، اس لیے کہ قانون قرآن میں ہے، شریعت قرآن میں ہے، مسائل قرآن میں ہے۔ جب قرآن نہیں بدلے گا تو نماز کیا بدلے گی؟ قرآن نہیں بدلے گا تو روزہ کیا بدلے گا؟ قرآن نہیں بدلے گا تو زکوٰۃ کا پرسنٹیج کیا بدلے گا؟ قرآن نہیں بدلے گا تو احکام نکاح کیا بدلیں گے؟ قرآن نہیں بدلے گا تو طلاق کے مسائل کیا بدلیں گے؟ قرآن نہیں بدلے گا معاملات کیسے بدلیں گے؟ تجارت کیسی بدلے گی؟ قرآن نہیں بدلے گا، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ تو اوقاف کا مسئلہ، اوقاف کا مسئلہ، اوقاف کا مسئلہ اگر قرآن سے باہر ہوتا تو بات ٹینشن کی تھی۔ اوقاف کا مسئلہ بھی قرآن میں ہے، جب قرآن نہیں بدلے گا اوقاف کی بل بھی پاس نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دین اسلام، قانون الہی۔ قرآن نہیں بدلے گا تو پھر قرآن کے اندر کی کوئی بات نہیں بدلے گی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اصل میں کیا ہے میرے پیاروں، لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سب نظام 24 تاریخ کو آپ کو پہنچانے کے لیے ہے، وہاں تفصیلی بات آ جائے گی، مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اصل مسئلہ کیا ہے معلوم، اس وقت ساری دنیا میں اسلام کے دشمن متحد ہو چکے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں اسلام کے دشمن کیا ہو چکے ہیں؟ زور سے بولو، متحد ہو چکے ہیں۔ جو متفرق تھے وہ متحد ہو گئے، جو متحد تھے وہ متفرق ہو گئے۔ ہمیں ایک تھے، ہمیں نیک تھے، ہمارے بڑے ایک تھے، ہمارے بڑے نیک تھے۔ یہ کیوں تھے؟ ہمارا اللہ ایک کیوں تھے؟ ہمارا نبی ایک کیوں تھے؟ ہمارا کعبہ ایک کیوں تھے؟ ہمارا مدینہ ایک کیوں تھے؟ ہمارا قبلہ ایک کیوں تھے؟ ہماری کتاب 80 to 90% مسائل بغیر اختلاف کے ہم سب کے ایک تھے، تو ہمارے بڑے بھی ایک تھے۔ اب کیا زمانہ آیا کہ ہم اختلافات کا شکار ہو گئے؟ جو متفرق تھے، منتصر تھے، وہ متفق ہو گئے، جو متفق تھے وہ منتصر ہو گئے۔ اب اس وقت حال کیا ہے میرے پیارے کہ ساری دنیا میں اسلام کے دشمن، میرے الفاظ کو تولو، میرے الفاظ کو تولو، میرے الفاظ کو پوری توجہ کے ساتھ سنو، پوری عقل کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا میں اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، مساجد کے دشمن، مدارس کے دشمن، خانقاہوں کے دشمن، صداقت کے دشمن، امانت کے دشمن، شرم کے دشمن، حیا کے دشمن، اچھائی کے دشمن، سب متفق ہو چکے ہیں، متفق ہو چکے ہیں۔ چاہے ہمارے ملک کے اندر وہ دشمنیں ہوں یا ملک کے باہر ہو، میں تمام دشمنوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہوں، اس وقت ساری دنیا میں اسلام کے، ایمان کے، قرآن کے، اللہ کے نبی کے دشمن ایک ہو چکے ہیں۔ اور ایک حقیقت بتا دوں، ان ایک ہوئے نا، ہمارے بارے میں ایک ہوئے نہیں سو، ورنہ انہوں خود آپس میں کتے لڑے سکا لڑا پہ۔ کیا امریکہ بھی اسرائیل دوست سمجھ گئے کیا تمہیں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے امریکہ اسرائیل کا دشمن، قرآن کہتا ہے اسرائیل امریکہ کا دشمن۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ یہود کہتے ہیں نصارہ حق پر نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود حق پر نہیں۔ ترجمے کو ذرا وضاحت کے ساتھ کہوں کہ اسرائیل میں یہودی رہتے ہیں اور امریکہ میں اکثریت نصارہ کی ہے، تو ترجمے کو ان کے اپنے الفاظ
انداز سے پیش کروں. اسرائیلی کہتے ہیں امریکن حق پر نہیں, امریکہ والے کہتے ہیں کہ اسرائیل حق پر نہیں ہے. آپس میں وہ لوگ لڑتے ہیں. جب بات اسلام کی آ جاتی ہے, جب بات مسلمانوں کی آ جاتی ہے تو متفق ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی. سمجھا تو اور ایک مثال دے کو سمجھو. گھر میں بہو, ساس, سسرے, نڑن, دیورا, جیٹا رہتے ہی نہیں رہتے. منڈیا میں نہیں رہتے کیا؟ منڈیا میں ساسا ہی, سسرے ہی, نڑنا ہی, دیورا ہی, جیٹا ہی, سب ہی آپس میں بھوک لڑتی ہوں. لیکن جب موضوع بھوک کا آ جاتا نہیں متفق ہو جاتے. کیا مولانا؟ اب تو بھی سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی. اور ایک مثال کو سمجھ رہا. مسجد میں ذمہ دار آگی, ارے ہے نہیں بابا, میرا منہ کو بھی دیکھ نہیں, میں ہمپا بھی دیکھتا نہیں. مسجد میں ذمہ دار آئی, صدر آئی, سیکریٹری آئی, ممبر آئی, ٹریجرر آئی, قاضی آئی. آپس میں بھوک لڑتے ہو لگا. I know آپس میں لڑتے ہیں, لیکن جب موضوع امام کا آتا تو متفق ہو جاتے ہیں. موضوع امام کا آیا تو سب کیا ہو جاتے ہیں؟ متفق ہو جاتے ہیں. ویسے ہی اسلام کے علاوہ جتنی قومیں ہیں سب آپس میں لڑتے ہیں, لیکن جب موضوع اسلام آتا ہے تو متفق ہو جاتے ہیں. سمجھو پیارو, منڈیا کے عیدگاہ کے اس میدان میں اکابر کا غلام و شاگرد, مرید و مراد بن کر میں سارے عالم تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں پوری ضمانت کے ساتھ. سمجھو میرے پیارو, یہ جتنے دشمن ہیں نا, میں کسی مذہب کو کچھ نہیں کہتا, ہر ایک کا احترام کرتا ہوں. میں لفظ مذہب استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں دشمن لفظ استعمال کر رہا ہوں. ساری دنیا میں جتنے دشمن ہیں اسلام کے, وہ آپس میں جانوروں کی طرح, درندوں کی طرح لڑتے ہیں, لیکن جب بات اسلام کی آ جاتی ہے تو متحد ہو جاتے ہیں. اور ایک پوائنٹ سنو میرے پیارو, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, سنو, سمجھو, بیدار ہو جاؤ. اس وقت دشمن بہت مضبوط ہے. اس وقت دشمن, بولو, بہت مضبوط ہے. پھر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس کی طاقت میزائل, اس کی طاقت بم, اس کی طاقت ہتھیارات ہے. تب بھی ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بننے کی ضرورت ہے. جب ہم بن جائیں گے تو ہماری طاقت خدا کی طاقت بن جائے گی. طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. کیا اشار ہوتا رہی زبیر صاحب پڑھے بولو زندہ کام نہیں. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. عکس پہ نہیں تیرا ہو, آئینہ ہمارا ہے. عکس پہ نہیں تیرا ہو, آئینہ ہمارا ہے. یہ سب قانون اللہ نے سب کو معلوم. دو ارادے ہیں, ایک ہم نہ ڈرانا, دوسرا ہم نہ غلام بنانا. حضرت آدھی بات کرتا ہے, آدھی بات میں کرتا ہوں.
ہمیں ڈرتا ہی نہیں، سچی بولنا. اچھا بھابھی سے وہ محبت کا خوف ہے پیارو، اسے خوف نہیں بولتے. ہمیں ڈرتے نہیں، ڈرتے ہمیں ڈرتے بھی نہیں. محبت سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے. محبت سب سے کریں گے، غلامی کسی کی نہیں کریں گے. اس عنوان پر شعر سنو. طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہیں تیرا آئینہ ہمارا ہے. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے. اس پر سب ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے. آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. ہمیں مر تو سکتے ہی انگل، غلامی نہیں کر سکتے ہیں. مر تو سکتے ہیں، غلامی نہیں کریں گے. بظاہر مضبوط ہی انہوں، ہم بدل گئے. اس دھرتی میں ہم سے زیادہ کوئی مضبوط نہیں ہے. ہم بدل گئے، ہم سے زیادہ کوئی مضبوط نہیں. اسی لیے ہر دور میں دشمن یہ کوشش کیا مسلمانوں کو اسلام سے باہر کر دے، مسلمانوں کو اسلام سے باہر کر دے. دعوتیں دی گئی، دولت دکھائی گئی، عورتیں بیچ دیے گئے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. مسلمان نے کسی دعوت کو قبول نہیں کیا. ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان سب چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنا مذہب چھوڑ نہیں سکتا. انہوں نے دوسرا پیترا اختیار کر کے کیا کیا معلوم؟ اندر ہی اندر ان کو یہ جہاں ہے وہاں ان کے ایمان کو غارت کرو، ان کے عقائد کو غارت کرو، ان کے مسائل کو غارت کرو، ان کی طاقتوں کو غارت کرو. خرید میں بھی میں نے ایک جگہ پر عرض کیا 3 پروگرام بنائے. وہ پہلا پروگرام ایمان کو غارت کرنے کا، دوسرا پروگرام احکامات کو بدلنے کا، تیسرا پروگرام طاقت کو ختم کرنے کا. پوری توجہ کے ساتھ سنیں میرے بھائیوں، بزرگوں، ذمہ داروں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں. پہلا پروگرام بنایا کیا انہوں نے؟ ایمان غارت کرنے کا. کیونکہ بلائے تو آئے نہیں نا، یہ جہاں ہے وہیں رہ کر ان کے ایمان کو غارت کرو. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کو غارت کرنے کے لیے ہمارے ہی قوم کے اندر کچھ لوگوں کو پیدا کر کے ایمان کو غارت کرنے کا جال بنا. جیسے غلام احمد قادیانی، غامدی،
شکیل بن حنیف، مرزا اسماعیل، ایسے لوگوں کو پیدا کر کے دشمنوں نے اندر سے ایمان کو غارت کرنے کا پروگرام بنایا۔ دوسرا پروگرام کیا؟ مسائل کو بدلنے اور مسائل کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا، جیسے طلاق کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، پرورش کا مسئلہ، لے پالک بچے کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، ہبا کا مسئلہ، اوقاف کا نہیں، یہ مسائل پیدا کیے۔ طلاق کو لے کر آئے موضوع بنا کر، وراثت کو لے کر آئے موضوع بنا کر، رضاعت کو لے کر آئے موضوع بنا کر، ہبا کو لے کر آئے موضوع بنا کر، ہبا کو لے کر آئے موضوع بنا کر، اور یہ جال بھی پھیلائے ڈالے۔ چند سال پہلے طلاق کا موضوع آیا کہ نہیں آیا ہمارے سامنے؟ انکل 3 طلاق کو کینسل کرنے کی بل تک پاس کر ڈالے۔ اور میں صاف صاف کہتا ہوں، بلوں کے پاس ہونے سے شریعت بدلنے والی نہیں ہے، بلوں کے پاس ہونے سے شریعت بدلنے والی نہیں ہے۔ بل حکومتوں کی تسلی ہے، شریعت ہمارا ایمان ہے۔ بل حکومتوں کی تسلی، شریعت ہمارا ایمان ہے۔ بلوں کے بنانے، بلوں کے پاس کرنے سے ہمارے قرآن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ 3 طلاق کا مسئلہ کتنے زور اور شد و بد کے ساتھ لے کر آئے۔ میں دلی تک کی سوال کو پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے۔ آپ کون سی عورت 3 طلاق کے بل پر عمل کر رہی ہے بتاؤ؟ کون سی عورت؟ اللہ سلامت رکھے ہماری بہنوں کو، اللہ سلامت رکھے ہمارے بہنوں کو۔ زندگی کا موڑ اگر طلاق تک پہنچ جاتا ہے، میں خود ان کانوں سے سنا ہوں بچیوں کی آواز کو، 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے، حضرت بل چھوڑو، شریعت کیا بولتی وہ بولو۔ بل چھوڑو حضرت، شریعت کیا بولتی وہ بولو۔ میں بغور میں فیصلے بھی کرتا ہوں، علماء کرتے ہیں، یہ آیا میرے سامنے فیصلہ، 3 طلاق دے دیا، ادھر والے ادھر والے آ گئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی، بیٹھی مجلس میں، باقاعدہ لڑکا کہا حضرت 3 طلاق تو دیا حضرت نہیں، لیکن 3 طلاق کینسل ہوگا نا حضرت۔ لڑکی فوراً یہ کہتی ہے حضرت کینسل اور پاس اسے اپنی جگہ پر رکھو، بل کیا بولتی وہ رکھو، قرآن کیا بولتا وہ بولو۔ بل پاس کرے، چلے کیا چلا کیا نہیں، عقائد کو خراب کرنے کے لیے اندر سے لوگوں کو تیار کیا، مسائل کو بدلنے کے لیے اندر سے بلوں کو پاس کیا۔ یہ دشمن ہے، کام کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، ان کو خالی کھجلی ہی کھجلی ہے۔ ان کو کتنے ملک کے مسئلے ہیں، وہ مسئلوں کو حل کرو صاحب۔ یہ اور کافی ہے کہ ہمارا ملک اتنا چھوٹا ہے کہ جس میں زمین تنگ ہو گئی اور ملک کو ہماری زمین کی ضرورت پڑی۔ اتنا بڑا ملک ہے، اوقاف تو ملک کے اندر مٹھی بھر زمین ہے، اور ہمارا ملک کشمیر سے کنیا کماری تک ہے۔ اللہ اکبر، کتنی زمینیں بیکار پڑی ہوئی ہے، ان پر انکل کی نظر نہیں ہے، موٹے انکل کی نظر نہیں ہے۔ جا کو اگر یہ دونوں کی نظر پڑتی ہے تو ہماری ہی چیزوں پر نظر پڑتی ہے۔ جا کر کتنی ہندو عورتیں ہیں جو پریشان ہیں، کتنی سکھ عورتیں ہیں جو پریشان ہیں، جو کتنی دلت عورتیں ہیں جو پریشان ہیں۔ یہ دونوں کی نظر اوپر نہیں پڑتی تو ہماری ماں بہنوں پر نظر پڑتی ہے۔ کتنے مسائل ملک کے ہیں جس پر نظر ڈالنے کی سخت ضرورت ہے، لیکن ملک کی حکومت اور اس وقت کی سرکار کسی صورت سے ان مسائل پر نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو اسلام اور مسلمانوں کے مسائل پر نظر ڈالتی ہے اور برابر کھینچم تانی ہی کرتی رہتی ہے۔ اوقاف کی زمین کتنی ہے؟ مولانا محترم نے بڑے ہی جذبے کے ساتھ فرمایا اتنے لاکھ ایکڑ زمین ہے
بالکل صحیح فرمایا مولانا نے کہ اتنے لاکھ ایکڑ زمین تو ضرور ہے پیارو، لیکن اتنے لاکھ ایکڑ زمین کی حیثیت ملک کی اتنی بڑی زمین ہے مٹھی بھر بھی نہیں ہے نا؟ کتنی زمین نظر ڈالو، اسے آباد کرو۔ جا جا کر پڑ رہی ہے نظر، ہمارے ہی اوقاف پر پڑ رہی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو میرے پیارو، ہوش میں آؤ، جاگو۔ اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، سوال بھی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے تو جواب دینے کا وقت آیا ہے۔ اگر ایسے موقع اور اس وقت اگر ہم جواب نہیں دیں گے، ہماری نسلیں غلام بن جائے گی۔ غلام بن جائے گی۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے دین کی تحریکوں کو، کہو آمین۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے دین کی تنظیموں کو، اللہ سلامت رکھے ہمارے دین کی جماعتوں کو، اللہ سلامت رکھے ہمارے دین کی جمعیتوں کو۔ یہ لوگ الحمدللہ آزادی سے پہلے بھی سرپرستی کرتے تھے، آزادی کے بعد بھی سرپرستی کر رہے ہیں، اور آج تک الحمدللہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ اللہ پورا بدلاؤ ہمارے اکابر کو عطا فرمائے۔ اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں نا شریعت پر، عقائد پر، مسائل پر، اوقاف پر، یہ نئے حملے نہیں پیارو۔ آزادی سے پہلے اس ملک میں انگریز قابض تھا، اس کا مشن بھی یہی تھا، اس کا ذہن بھی یہی تھا، اس کی کوشش بھی یہی تھی۔ ابھی ملک آزاد نہیں ہوا، جس کا اشارہ یہ دو علماء کرام نے آپ کے سامنے بہت مختصر طریقے سے دیا۔ انگریز تھے ملک میں قابض، پاورفل حکومت تھی، لیکن شریعت کو چھیڑ رہے تھے، شریعت کو چھیڑ رہے تھے۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء انگریز کو بٹھائے، بات کرے، چتاونی دیے، وارننگ دیے، شیروں کی طرح چنگاڑا، کہا ملک پر قبضہ، یہ نشہ تم کو یہاں تک نہ پہنچائے کہ تم شریعت پر بھی قبضہ کرو گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ملک پر قبضہ کر کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چند دنوں میں ہم شریعت پر، اسلام پر، قرآن پر قبضہ کریں گے۔ خبردار! کتاب میں صاف لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کو بٹھا کر کہا خبردار۔ کب بٹھایا؟ تاریخ یاد ہے؟ 1937 کو بٹھایا، جب شریعت پر حملے ہونے لگے 1937 کو بٹھایا، کہا کہ خبردار، ملک پر قبضہ کرے ہیں، وقت آئے گا ملک آزاد ہوگا، لیکن شریعت کو چھیڑو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے بڑوں نے کیا کہا معلوم؟ ملک کے لیے ہی جب ہم جان دے رہے ہیں تو شریعت کے لیے کیا نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملک کی حفاظت کے لیے ہم جان دے رہے ہیں، شریعت کی حفاظت کے لیے ہم کیا نہیں کر سکتے؟ ایک وارننگ انگریزوں کی ہوا اٹھار دی۔ 1937 کو انگریزوں کے دستور میں ایک قانون داخل کیا گیا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ۔ اس قانون کو لے کر الحمدللہ ملک کا مسلمان اپنے شرعی اعمال اور احکامات پر عمل کرتا رہا۔ 10 سال گزرے، ملک آزاد ہوا 1947 کو، اور میں پوری جرت کے ساتھ کہتا ہوں، کیا ہوگا پیارے؟ صرف جان ہی تو جائے گی نا، شہادتیں ہماری تاریخ ہے، قربانیاں ہماری تاریخ ہے، ڈر کی کوئی بات نہیں۔ انگریز گیا، ملک چھوڑا، لیکن جاتے جاتے اپنا ذہن دے کر گیا، اپنی سوچ دے کر گیا، اپنی مینٹالٹی دے کر گیا۔ اور اس وقت کی حکومتیں ہندوستانی تو ضرور ہیں،
لیکن کام انگریزوں کا کر رہے ہیں، پلان انگریزوں کا پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1937 کو جب قانون بنا دیا گیا کہ ملک کے مسلمانوں کے پرسنل مسائل کو چھیڑا نہیں جائے گا، حکومت کا طریقہ الگ ہوگا، مذہب کا عمل الگ ہوگا، ہمارے بزرگوں کی وارننگ کے سامنے انگریز ڈر کر قانون بنا دیا اور اس قانون کا نام رکھا شریعت اپلیکیشن ایکٹ۔ 1947 کو بنا، 47 کو ملک آزاد ہوا، 32-33 سال نہیں گزرے آزاد ہو کر اندر 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 میں کس حکومت کا نام لوں، میں کس پارٹی کا نام لوں؟ مسلمانوں آزادی کے بعد سے لے کر اب تک مجھے کہنے کی اجازت دو، 1947 کی آزادی کے بعد سے لے کر 2020 پر 3 تک ملک کا مسلمان جتنا بھروسہ آتی جاتی سرکاروں پر کیا، اگر یہی بھروسہ اللہ پر کرتا تو آج ملک میں مسلمانوں کا یہ حال ہوتا۔ آتی جاتی سرکاروں پر جو بھروسہ کیا، یہ پارٹی وہ پارٹی، یہ پارٹی وہ پارٹی، انہیں سیکولر انہیں سیکولر، انہیں سیکولر انہیں سیکولر، یہ بھروسہ کر کے برباد ہوا ملک کا مسلمان، یہ بھروسہ کر کے ملک کا مسلمان برباد ہوا۔ مجھے بڑے ادب کا اعتراض کرتا ہوں، میں بڑے احترام کا اعتراض کرتا ہوں، بے ادبی نہیں کرتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، لیکن 1947 کی آزادی کے وقت ہمارے اکابر جو باحیات تھے، ان کے خبروں تک مجھے جانے کا موقع ملے، میں ان کے خبروں کے پاس فاتحہ پڑھ کر ضرور یہ سوال کروں گا، حضرات ملک کو آزاد کرنے کے بعد آپ کیوں خاموش بیٹھ گئے؟ اسی وقت ہماری اپنی ایک پارٹی بنا دیتے، آج پارلیمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ مجھے ہمارے بزرگوں کے خبروں کے پاس جانے کا جب موقع ملے گا، میں ضرور ان کے خبروں کے پاس فاتحہ پڑھ کر ضرور اپنے کعبہ کی قسم ان کے دربار میں میرا درد پیش کروں گا، ملک کی حالت پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے خبروں سے جواب آئے گی، یہ خطا ہم سے ہوئی اور یہ جواب بھی آئے گا۔ آزادی کے بعد ملک کے تیور بدلنے کا علم ہم کو ہوتا تو ہم مسجدیں چھوڑ کر میدان پر آتے۔ آزادی کے بعد ملک کے تیور بدلنے کا اگر علم ہوتا، ہم مدرسے چھوڑ کر میدان کو نہ آتے۔ یہ میرا جذبہ ہے اور صحیح جذبہ ہے، یہ پارٹی وہ پارٹی، یہ پارٹی وہ پارٹی، یہ سیکولر وہ سیکولر، یہی بھروسہ کرتے رہے 75 سال سے۔ ہم ہر دور میں ہم نے دھوکہ کھایا، ہر پارٹی سے ہم نے دھوکہ کھایا، ہر لیڈر سے ہم نے دھوکہ کھایا۔ اب تو جاگ جاؤ پیارو، اب تو جاگ جاؤ، ایک بن جاؤ۔ ایک ہلکی سی اتحاد کی جھلک، قبلہ مولانا فون رکھیں مولانا، ہلکی سی اتحاد کی جھلک۔ کرناٹک کا سیاسی حال ہم نے بدل کر رکھا، اور ذرا ہم محنت مضبوط کر دیں اور یہ محنت کو پورے ملک میں پھیلا دیں تو یہ لوگ بربادی کے بل نہیں بنائیں گے، اپنے گھر کے پانی اور کرنٹ کے بل نہ بھرنے لگیں گے۔ محنت کرو، جاگو،
سب کی بھلائی کا سوچو، اور ہمیں سوچے اور آپ کی سوچ رہے ہیں۔ میں بات کو اختتام تک لے کر آنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ 5-6 منٹ مجھے ساتھ دے۔ 1937 میں وارننگ دیکھے انگریز کو کہ کیا ملک کے لیے جب ہم جان قربان کر رہے ہیں تو شریعت کے لیے ہم کیا نہیں کر سکتے۔ اندازہ کرو، شریعت کو چھیڑنے کی طبیعت ختم کرو، ایکٹ بنا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ۔ ملک آزاد ہوا 47 میں، 57، 67، 77، کتنے سال ہوئے؟ 30، 89، 80، 81، 70، 71، 72، 30 پر 5 سال کے اس مختصر سے عرصے میں اس وقت کی جو حکومتیں تھی ان کے اندر بھی انگریزوں کی بو آنے لگی۔ ہمارے بزرگوں نے پھر سے محسوس کیا کہ اب ان کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر، اللہ رحمت نازل فرمائے حضرت شاہ ملت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر، اپنی جماعت کو لے کر، جیسے ان کے بزرگوں نے جو ہمارے بھی ہیں دادا بزرگ انگریزوں کو بٹھایا، انہوں نے موجودہ حکومت کو بٹھا کر کہا پھر سے شریعت پر چھیڑخانی۔ مولانا زبیر کے فرمان کے مطابق صاف صاف کہا، کیا سمجھتے ہو کہ ملک کا مسلمان کمزور ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ ملک کا مسلمان بے یار و مددگار ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ ملک کا مسلمان یتیم ہو یسیر ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ ملک کا مسلمان جاہل و نادان ہے؟ نہیں، ہم تمہارے ارادوں کو سمجھ چکے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی تقریر برابر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس وقت آزادی کے بعد کی جو حکومت تھی اس حکومت کو ہمارے بزرگوں نے صاف صاف بتایا، خبردار تمہارا پسینہ اتنا نہیں بہا جتنا ہمارا خون بہا ہے، تمہارا پسینہ اتنا نہیں بہا جتنا ہمارا خون بہا ہے، اور ہماری ہی شریعت پر حملے کر رہے ہو، خبردار قانون بناؤ۔ پھر قانون بنایا گیا، اس قانون کا نام رکھا مسلم پرسنل لا ہو۔ قانون بنایا گیا، جماعت بنائی گئی، جمعیت بنائی گئی، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ ایک لمبی تشریح ہے، ایک لمبی تحقیق ہے، اور ایک بہت گہری باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی 24 تاریخ کو آپ سنیں گے، ہمارے اور آپ کے بزرگوں سے بنائے۔ اور وارننگ ان کو جیسے دیے ان کو بھی دیے، جس کا تھوڑا بہت اظہار ہمارے بزرگوں نے اس وقت کہا اور کیا، اور کیا وارننگ کیا دیا کہ خبردار مضبوط حکومت سے ہم نے حکومت چھینا ہے، مضبوط حکومت سے ہم نے حکومت چھینا ہے، تمہاری حکومت ان کی مضبوطی کے سامنے کچھ نہیں۔ پھر سے ملک کو دوبارہ آزادی کے موڑ پر مت لاؤ۔ ایک زبردست وارننگ تھی جسے اس وقت کی حکومت نے سمجھا، فوراً دستور کے اندر داخل کیا، مسلمانوں کی شریعت کے خاص اور آئینی مسائل پر حکومت کبھی مداخلت نہیں کرے گی، چاہے وہ نکاح کے مسائل ہو، چاہے وہ طلاق کے مسائل ہو، چاہے وہ خلا کے مسائل ہو، چاہے وہ وراثت کے مسائل ہو، چاہے وہ حضانت کے مسائل ہو، چاہے وہ ہبہ کے مسائل ہو، نہیں مداخلت کرے گی۔ ایکٹ بنا کر، بل بنا کر، پاس کر کے آئین کے اندر داخل کیا۔ 1972 کو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے سرپرستی اور پلیٹ فارم سے شریعت کی حفاظت کا الحمدللہ زبردست کام ہوا۔
اللہ نے کام لیا، پھر اس کے بعد چلتے گئے، حکومتیں بدلتی گئی، اب وقت آیا ہے ان لوگوں کا، اب پھر سے چھیڑخانی شروع ہوئی اور پھر 10 منٹ پیچھے جاؤ، عقائد کو خراب کرنے کا جال بنایا، مسائل کو خراب کرنے کا جال بنایا۔ اور میرے دوستو، اس ملک کا اوقاف، اس ملک کے مسلمانوں کی طاقت ہے جسے وہ لوگ بھی جانتے ہیں، اب اس پر نظر آپ پڑی ہے ان کو، اور انکل اپنے حواریین کو ساتھ لے کر چند مہینے پہلے ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے اوقاف پر نظر ڈال چکے ہیں اور بل پاس کرنے کے مومنٹ میں تک آ چکے ہیں۔ اور 2 دن پہلے بھی موٹے انکل، معلوم نہیں موٹے انکل اتنا بڑا ہوگا ہے پیٹ، ابھی 2 مہینے گئے تو ڈیلیوری ہوگی۔ جسم بڑا، پیٹ بڑا ہونے سے ملک نہیں چلتا انکل، دماغ رہنا دماغ۔ مہاراشٹر میں بول رہے ہیں انکل موٹے، ہمیں اوقاف کی بل پاس کر ہی رہیں گے، ہمیں بھی بول رہی، ہمیں دیتے نہیں۔ ایک جملہ بولوں، ارے بولوں، ہمیں دیتے نہیں، تمہیں کیا اکھاڑ دیں گے اکھاڑ لو۔ اوقاف کیا ہے میں 1 منٹ میں سمجھا دوں پیارو۔ مسجدوں کا جو حکم ہے وہی اوقاف کی زمین کا حکم ہے، مدرسوں کا جو حکم ہے وہی اوقاف کی زمین کا حکم ہے، قبرستانوں کا جو حکم ہے وہی اوقاف کا حکم ہے، ہمارے بزرگوں کے درگاہوں کا جو حکم ہے وہی اوقاف کا حکم ہے۔ جیسے مسجد کسی کو دے نہیں سکتے، اوقاف دے نہیں سکتے، جیسے مدرسہ کسی کو دے نہیں سکتے، اوقاف دے نہیں سکتے، جیسے قبرستان کسی کو دے نہیں سکتے، اوقاف دے نہیں سکتے، اور بھی وضاحت کے ساتھ بتا دوں، جیسے مسجد بیچ نہیں سکتے، اوقاف بھی بیچ نہیں سکتے، مدرسہ بیچ نہیں سکتے، اوقاف بھی بیچ نہیں سکتے، خانقاہ نہیں بیچ سکتے، اوقاف بھی بیچ نہیں سکتے، برابر برابر کا حکم ہے۔ مسجدوں کی زمین، مدرسوں کی زمین، قبرستانوں کی زمین اور اوقاف کی زمین کا، ان تمام چیزوں کا حکم ایک ہے۔ آج اگر اوقاف میں سمجھوتا کر لیے ملک کے مسلمان، کل ہماری مسجدوں پر بھی آفت آ جائے گی، مدرسوں پر بھی آفت آ جائے گی، قبرستانوں پر بھی آفت آ جائے گی، خانقاہوں پر بھی آفت آ جائے گی، اور اللہ والوں کے مزارات کے حدود پر آفت آ جائے گی۔ یہ بل پاس ہوگی نہیں، بولو انشاءاللہ پاس ہوگی نہیں، اور یہ بل انشاءاللہ تعالی پاس ہونے ہمیں دیں گے بھی نہیں، پاس ہوگی بھی نہیں، پاس ہونے دیں گے بھی نہیں۔ اسی کو سمجھانے، اتحاد بتانے 24 تاریخ کو بنگلور کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس منعقد ہے۔ آپ تمام حضرات کو اپنے اپنے علاقوں کے سرپرستوں کے ساتھ پورے احتیاط امن کے ساتھ وہاں پہنچنا ہے۔ کون کون پہنچیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور ایک منٹ سنو، یہ پارلیمنٹ کا جو بل کا مسئلہ ہے نہیں، یہ مسئلہ ختم ہوتے ہی میں ایک بل بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی پی ایم اتنا مولانا زبیر صاحب توجہ چاہتا ہوں، ہنس رہے ہیں نا۔ اب ایک بات بتاتا ہوں، کئی کو بول کر سنو، یہ بل کا ٹینشن ختم ہوتے ہی انشاءاللہ ہو جاتا ہے، یہ بل کا ٹینشن ختم ہوتے ہی میں ایک بل بنانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کیا؟ اب اوقاف ہمارے ہی اندر جن لوگوں کے پاس ہے ان سے لے کو علماء کو دینے والا ہوں۔
وضو کرنے نہیں آتا اوقاف کے ذمہ دار، نماز میں رکعت پڑھنے نہیں آتا اوقاف کے ذمہ دار، معافی چاہتا ہوں، جس طریقے سے حفاظت کرنا تھا اس طریقے سے حفاظت کرتے تو آپ دشمنوں کی نظر نہ پڑتی۔ ہمیں ہمارے ہاتھوں سے یہ اوقات لے کر آتے ہیں، نظر آئے کہ نہ نظر آئے میں دکھا دیتا ہوں کہاں ہے ہم لوگ۔ اللہ میرے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو دعا کرو، میں ایک مذاق کیا لیکن کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ علماء کو اوقاف میں داخل ہونا چاہیے، بزرگوں کے مزارات کے ذمہ داروں میں علماء کو ہونا چاہیے۔ یہ تصویر دیکھو، ہمارے سلطان کے مزار کی تصویر ہے یہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا تصویر دیکھو، ہمارے سلطان کے مزار کی تصویر ہے یہ، جہاں ہمارا سلطان پتہ نہیں کہ آرام سے سو رہا ہے یا خبر میں بھی رو رہا ہے۔ ہمارا سلطان شہید خبر میں آرام کر رہا ہے یا خبر میں بھی رو رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے مزار کے پاس کون ہے سب پوچھنے والا؟ پورے مار کو کھانے والے ہی، کون پوچھنے والا؟ پوچھے تو یا تو مسافہ کرتے ہی نہیں تو ٹکٹ دیتے ہی۔ سلطان کے مزار کے پاس زیارت کو جانے والے لوگوں میں سے پتہ نہیں کہ کون سے مذہب کی لڑکی ہے، وہ سلطان جس نے کبھی کسی غیر عورت پر نظر اٹھا کر بری نیت سے نہیں دیکھا، سیرت میں صاف لکھا ہے آج اس کے خبر کے بالکل سرانے اتنے گندے کپڑوں کے ساتھ ناچ رہی ہے۔ مینجمنٹ کو کیا نیند ہے کہ نشہ ہے، اللہ بہتر جان رہا ہے۔ ہمارے اوقات کی ہم کو ہر اعتبار سے حفاظت کرنا ہے، ہر اعتبار سے ہم کو ہمارے اوقات کی حفاظت کرنا ہے، بلکہ ہر چیز کی، ہمارے ایمان کی اس وقت دشمنوں سے حفاظت کرنا ہے، ہمارے اعمال کی دشمنوں سے حفاظت کرنا ہے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت کرنا ہے، علماء کی حفاظت کرنا ہے، اولیاء کی حفاظت کرنا ہے، ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ تو بالکل جب مسئلہ حل ہو جائے گا اسی طریقے سے متحد اور متفق ہو کر اوقات کی حفاظت کے لیے اندر بیٹھ کر جب تک کوئی لاہی عمل تیار نہیں کریں گے تو پھر اوقات ہماری باہر سے نہیں اندر سے بھی برباد ہو جائے گی، اندر سے بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے جاگنے کا، دشمنوں کو کھڑا کر کے ہم کو جاگنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جاگنے کو قبول فرمائے۔ اسی لیے پورے کرناٹک میں ضلع ایک انتظام ہو رہا ہے، محنتیں ہو رہی ہیں۔ آپ میں سے مجھے ابھی خبر ملی کہ اکثر لوگ مساجد کے ذمہ دار ہیں یہاں پر اور اداروں کے ذمہ دار ہیں یہاں پر۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ محنت کو اور تیز کرو اور 24 تاریخ کو بنگلور شہر عیدگاہ قدوس صاحب کو وقت پر پہنچنے کی کوشش کرو، اکابر کے بیانات کو سنو، دل دماغ کو جگاؤ، عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جینے کا فیصلہ کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آئے گی اور پھر سے ایک نیا انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔